بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو سارے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور جسم کے سارے اعمال بگڑ جاتے ہیں۔ وہ جسم کا ٹکڑا کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توجہ سے سن لو، الا وہی القلب، توجہ سے سن لو، یہ جسم کا ٹکڑا دل ہے۔ تو انسان کی زندگی کا دار و مدار اور اس کے اعمال کا دار و مدار قلب کے ساتھ ہے۔ انسان کا قلب اگر درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہیں، اور اگر انسان کا قلب درست نہیں ہے تو اس کے اعمال بھی درست نہیں ہیں۔ آنکھوں میں بے حیائی آتی ہے تو یہ دل سے نکلتی ہے۔ دل میں اگر حیا ہو تو آنکھوں میں بھی حیا آ جاتا ہے، اور دل میں اگر حیا کی کمی ہے تو آنکھیں بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے انسان کے کان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اگر انسان کا دل درست ہو تو پھر انسان کانوں سے بھی صحیح باتیں سنتا ہے اور اپنے کانوں کو بری باتوں سے بچاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر پہ جا رہے تھے کہ راستے میں گانے بجانے کی کہیں سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، کان بند کر لیے تاکہ کان میں یہ آواز نہ آئے۔ تو حضرت کے ساتھ جو خادم تھے وہ بچے تھے ابھی، تو کچھ دور جا کے اس سے پوچھا کہ وہ آواز آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، خادم نے، کہ نہیں آ رہی۔ تو پھر کانوں سے انگلیاں نکال لی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اتنی زیادہ احتیاط گانا سننے سے اور موسیقی سننے سے، یہ اس طہارت قلب کی وجہ سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان کو حاصل ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے انسان زبان کا استعمال ہے کہ زبان کے گناہ اتنے سنگین گناہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی گناہوں کی وجہ سے تو انسان کو دوزخ میں ویسے پھینکا جائے گا، لیکن زبان کے گناہوں کی وجہ سے الٹا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ پکڑ کے وہاں رکھ دو۔ زبان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کے الٹا کر کے پھینکا جائے گا دوزخ کے اندر۔ تو انسان کی زبان بے احتیاط کب ہوتی ہے؟ جب دل میں بے احتیاطی آتی ہے، دل میں بگاڑ آتا ہے، اور جب دل میں احتیاط آ جاتی ہے تو پھر انسان بچتا ہے۔
اور اس طریقے سے انسان حرام غذا کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اور اگر دل کی صلاحیت اس کی درست ہے اور حرام سے بچنے کا اہتمام ہے تو اس کا ہاتھ رشوت لینے سے بچیں گے، اس کا منہ رشوت کھانے سے بچے گا، اس کا پیٹ رشوت والی غذا سے احتیاط کرے گا، اس کا بدن رشوت والے لباس سے احتیاط کرے گا۔ تو اصل چیز جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے، اصل احتیاط انسان کی دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دل اگر درست ہو جائے تو پھر انسان کے سارے اعضاء درست ہو جاتے ہیں۔ اگر دل میں نیکی ہے تو سارے اعضاء میں نیکی ہے، دل میں اگر بگاڑ ہے تو تمام اعضاء میں بگاڑ ہے۔ تو اصلاح قلب میں جن چیزوں کی اہمیت ہے اور جن سے انسان کا دل درست ہوتا ہے ان میں سے ایک اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةً وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ شیشے کو صاف کرنے کے لیے اور چیز ہوتی ہے، برتنوں کو چمکانے کے لیے اور چیز ہوتی ہے، لوہے کو چمکانے کے لیے اور چیز ہوتی ہے، تو ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے گناہوں کی میل کچیل دل سے نکلتی ہے، گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے، استغفار کرنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ حب دنیا کی وجہ سے جو دل میں میل کچیل آ جاتی ہے، ذکر اللہ سے وہ میل کچیل دور ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا کی مصروفیات، چاہے وہ عبادت ہی ہو، اس پہ اجر ہی ملتا ہو، لیکن میل جول دنیا کی مصروفیات، اس کی وجہ سے دل پہ کدورت آتی ہے۔ ذکر اللہ کی برکت سے وہ کدورت دور ہوتی ہے۔ تو ذکر اللہ سے جب قلب میں صفائی آئے گی، قلب کی سیاہی ختم ہوگی، صفائی آئے گی، تو پھر اس قلب کی سے نکلنے والی جو سوچ ہے وہ درست ہوگی، اور جب انسان کی سوچ درست ہوگی تو پھر انسان کے اعمال درست ہوں گے۔ ذکر اللہ کا انسان کی زندگی پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا کہ ذکر اللہ انسان کو پابندی سے کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر پابندی کے ساتھ انسان کو کرنا چاہیے، اور اپنی فرصت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق کسی سے اللہ کا ذکر تجویز کرا لے۔ تو جب ذکر تجویز کیا جائے اس وقت اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھے، اپنی صحت کو پیش نظر رکھے، اور اس کے مطابق ذکر کی مقدار رکھی جائے، لیکن پھر ذکر اللہ کی پابندی کی جائے، پھر اس کے اندر سستی نہ کی جائے۔ جو کام ذکر اللہ کا فائدہ ہے یقیناً ہے، صفائی ہوتی ہے، جیسے لوہے پہ ریگ مال مارتے ہیں تو اس کے اوپر جو زنگ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ صاف ہوتا ہے، لیکن ایک ہی مرتبہ مار دیں تو اس سے صاف نہیں ہوگا، اس کو رگڑنا پڑتا ہے، بار بار پھیرنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے ذکر کا جو معمول ہے، پابندی کے ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے، اس ذکر کے اثرات دل پہ پھر آتے ہیں۔ کبھی کبھار کر لیا،
وہ فائدے سے وہ بھی خالی نہیں، ثواب سے وہ بھی خالی نہیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کبھی کبھار جو ذکر کرتا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ فائدہ جو ہوتا ہے وہ پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، زندگی پہ گہرے آثار آتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دعاؤں کی کتاب لکھی ہے مناجات مقبول، اس میں 3 قسم کی دعائیں جمع کی ہیں۔ ایک تو وہ دعائیں ہیں جو قرآن پاک میں آتی ہیں، دوسرے وہ دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور تیسرے وہ دعائیں ہیں جو صحابہ اکرام سے منقول ہیں، کیونکہ جو دعائیں صحابہ اکرام نے مانگی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے پاس حضرت وسلم کی تعلیمات تھی، اس کا اثر تھا۔ تو حضرت نے جو دعائیں لکھی ہیں ان میں 2 دعائیں اس وقت مجھے یاد آ رہی ہیں، ان دعاؤں کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ذکر اللہ کا انسان کی زندگی پہ کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایک دعا ہے کہ اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یا اللہ اپنے ذکر کے ذریعہ سے ہمارے دلوں کے تالے کھول دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں پہ بھی تالے لگ جاتے ہیں، اور جب دل میں تالا لگتا ہے تو نیکی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس میں دل پہ تالا لگنے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ نیکی کی صلاحیت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، یا اللہ اپنے ذکر سے ہمارے دلوں کے تالے کھول دیجئے۔ وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، دعا کا اگلا حصہ، وَأَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، یا اللہ اپنی نعمتیں ہم پہ پوری فرما دیجئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر اللہ کی برکت سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اور دعا کا تیسرا حصہ وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِكَ، یا اللہ اپنا فضل اور اپنی مہربانی کی بارش برسا دیجئے۔ اسباغ کہتے ہیں اچھے پانی بہانا، اور اچھے طریقے سے پانی بہانا۔ آدمی آپ وضو کرتے ہیں تو اعضاء کو اچھے طریقے سے تر کریں تو اس کو کہتے ہیں اسباغ۔ تو اسبغ علینا من فضلک، یا اللہ اپنا فضل ہمارے اوپر بہا دیجئے۔ پنجابی کہتے ہیں روڑ دے سڑے تو اپنے مہربانی۔ واسبغ علینا من فضلک، تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر اللہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل کی برسات ہوتی ہے۔ اور دعا کا آخری حصہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کر لیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ذکر کرنے سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی مہربانیاں انسان کے اوپر فائز ہوتی ہیں، اور اس کا آخری درجہ جو ہے وہ ذکر اللہ کا وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں اعمال صالحہ آ جاتے ہیں۔ انسان کے قلب میں صلاحیت ہے حق کو قبول کرنے کی، حق کو چوسنے کی۔ جیسے کچے برتن میں مسامات ہوتے ہیں تو پانی چوسنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور اگر پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو باہر کی ہوا کے اثر سے اندر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب تو گھڑے بھر کے رکھنے کا رواج نہیں ہے نا، مساموں سے اندر جاتا ہے۔ تو دل کے بھی مسام ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ یہ دعا ہے اللہم افتح مسامع قلبی لذکرک، یا اللہ اپنی یاد کے لیے ہمارے دلوں کے مساموں کو کھول دیں۔ وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُولِكَ، یا اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ تو میری ان باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ذکر اللہ سے قلب کی ذکر اللہ کا معمول بنانے سے
اور ذکر کے پابندی کرنے سے انسان کے قلب کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں، دل کی صلاحیتیں درست ہوتی ہیں، اور دل میں صفائی آتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جب دل درست ہوتا ہے پھر انسان کی زندگی کے اندر اصلاح اور فلاح آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ذکر اللہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ مشائخ کے ہاں تو بہت زیادہ ذکر کی مقدار بتائی جاتی ہے، لیکن طلباء کرام جو ہوتے ہیں یہ نمازوں کے بعد کے اذکار کا اہتمام کریں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دادا پیر مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات ہمارے شیخ نے نقل فرمایا کہ طالب علم کم از کم 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھ لے۔ لا الہ الا اللہ کے ذکر کو نفی و اثبات کا ذکر کہا جاتا ہے، تو اس کی تعلیم میں حرج نہیں ہوتا، اس لیے 2 تسبیح کی کم از کم پابندی کریں۔ طلباء کرام بھی یومیہ 2 تسبیح جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی، اس کے لیے 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگ جائیں گے، حد یہ ہے کہ 5 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے۔ تو 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی کبھی کسی وقت بیٹھ کے پڑھ لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ پڑھے تاکہ فائدہ زیادہ ہو، لیکن اگر بغیر توجہ کے بھی چلتا پھرتا پڑھ لے گا تو وہ جو ذکر کی دنیا میں برکات ملتی ہیں وہ تو پوری نہیں ملیں گی، لیکن ثواب پھر بھی پورا مل جائے گا۔ اس لیے کوشش یہ کرے کہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ پڑھے، اور اگر ایسا موقع نہ ملے تو چلتا پھرتا اپنا معمول پورا کر کے اپنے نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھوانی ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ تو پوری کر لے انسان۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر اللہ کی فضیلت کے بارے میں عرض کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔